صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کتاب و سنت کا دائی بیت نماز الحکمہ. پڑھنے کے لیے نکلے. جب نماز پڑھ کے آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا جس نے یہ نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے گوشت پکایا، گوشت کیا ہے. اور ابھی ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، اور جس نے یہ کیا وہ قربانی کو پہنچا، یعنی اس نے قربانی کی ہے. جس نے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں. اتباع ہے، اتباع نبی کی. آج ہم کسی کو کہیں کہ بھائی جان آپ نماز سے پہلے قربانی کر لو، کہ نا مولوی صاحب قربانی ضائع کرنی میں اپنی، چل کوئی نہیں خیر ہے یار، 2 قربانیاں تیرے کو، ایک پہلے کرنے کے بعد نہ جی نہ ضائع ہو جائے گی. بھئی کیوں ضائع ہوگی؟ کس نے کہا؟ کہتا اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اگر پہلے کروں گا تو ضائع ہو جائے گی. کیا پیارے پیغمبر نے صرف قربانی کا کہا ضائع ہو جائے؟ کتنے اعمال مجھے میرے نبی نے بتلائے، یہ کرنے سے یہ چیز ضائع، جھوٹ بولنے سے، فلاں کرنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، یہ کرنے سے یہ چیز بھی ضائع، یہ بھی ضائع، یہ بھی ضائع. ان پر میں کتنا عمل کرتا ہوں، میں کیسا مسلمان ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم مطیع ہو جا. اللہ کے ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ مطیع ہو گیا، سب کچھ ایک سائیڈ پہ، جب تیری بات آئے گی یا اللہ سب کچھ چھوڑ کے تیری بات مانوں گا. میں نے کہا یا اللہ مطیع تو ہو گیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن قوم برادری کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھوں گا. اللہ نے کہا نہیں چاہیے مجھے تیرا یہ اسلام. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے کہا مجھے یہ ڈب خربہ مسلمان نہیں چاہیے، آدھا مسلمان آدھا ہندو، آدھا مسلمان آدھا سکھ ہے، آدھا مسلمان آدھا عیسائی ہے. قربانی کرتا اللہ کے لیے، رسم و رواج کرتا ہندوؤں والے، قربانی کرتا اللہ کے لیے، شادی بیاہ عیسائیوں ہندوؤں والا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے والا؟ رب کہتا ہے نہیں چاہیے مجھے، وہ مسلمان چاہیے جو کامل مسلمان ہو. قربانی کا مقصد یہ اتباع رسول ہے، نبی کی اتباع ہے. اگر میں قربانی پہلے کرتا ہوں میری قربانی ضائع. اسی طرح میرے نبی نے کہا علیہ السلام نے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اس کی ساری عبادات ضائع. کیا مجھے وہ حدیث نظر نہیں آتی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ بندہ حج کرنے کے لیے گیا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں قبول ہوتا اس کا حج؟ وہ نہیں یاد، قربانی پہلے میں نے نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. بھائی اتباع کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آدھا دل کرے مانا دل کرے نہ مانا. اللہ نے یہود و نصارہ کی غلطیاں بیان کی، ان کی ذلت، ان کی تباہ و بربادی کے اسباب بیان کیے. اللہ نے ان کی خجالت اور ذلالت کو بیان کیا، اس کے اسباب بیان کیے. ان میں سے ایک سبب اللہ نے سورہ توبہ میں یہ بھی بیان کیا، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کہ کچھ چیزوں پر ایمان لاتے تھے اور کچھ پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی عام اگر ہم یہ بات کہیں کہ جس کو دل نے چاہا اسے مان لیا، جس کو دل نے نہ چاہا نہیں جی، برادری نہیں مانتی، قوم قبیلہ نہیں مانتا، دل نہیں مانتا. کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے جی اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل جس کو ہمارا ذہن ایکسپٹ کر لیتا ہے نا، بس وہ بالکل نیچرل اسلام وہ ہے. اور بھائی یہ بات نہیں ہے. میرا ذہن مانے یا نہ مانے، میری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، میری قوم قبیلہ مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے کہہ دیا، جو نبی نے کہہ دیا، اس پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اس پہ اسلام لانا یہ میری ذمہ داری ہے، یعنی اس کے لیے مطیع ہونا یہ میری ذمہ داری ہے. یہ اسلام کا تقاضا اور قربانی کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا تو نہیں جی میں اس کو مانتا نہیں.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ اسلام اور ایمان عقل کا محتاج ہوتا تو ہم جرابوں پر موزوں پر مسح اوپر کرتے ہیں، حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے والا حصہ پاؤں کا زمین پہ لگتا ہے، نیچے مسح کیا جائے، لیکن چونکہ حدیث آ گئی ہے مسح اوپر کرنا ہے، ہم اوپر کریں گے، ہماری عقل مانے یا نہ مانے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کے جو مقاصد ہیں، چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔